ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا حافظ پیر اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، مسجد شیبی راولپنڈی کے معزز سامعین حضرات، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حضرت نے مجھے موضوع جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت مذہب حق ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا موضوع، اور میں ابھی سفر کر کے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا گلا بھی خراب ہے، مگر جو حق کی بات ہے، حق بولنے میں انشاءاللہ سارا ماحول میرا ساتھ دے گا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 71 فرقے بنے اور میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ان 71 فرقوں کے بعد میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ ان میں سے ایک فرقہ طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ جنتی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ابو داؤد اور ترمذی میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اہل سنت والجماعت۔ اب یہاں پر سب سے پہلا جملہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا ہے۔ باقی جتنے فرقے ہیں ان کے نام کسی کے 400 سال پہلے، کسی کے 200 سال پہلے، کسی کا پھر اگر مدت تو بنو امیہ کے دور کے بعد اور خلافت عثمانیہ کے بعد، اب 629 سال تو خیر القرون کے وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اب اس پر ایک علیحدہ ایک موضوع ہے، مگر میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی، اس کی تشریح دوسری جگہ یہ فرمائی علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین۔ ذہنوں میں رکھیے کہ سنت یہ نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے آپ کے ذہنوں میں نام سنت کا موضوع لینا چاہتا ہوں کہ سنت والجماع یہ تصور ہمارا نہیں، رسول اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میں اہل حدیث علماء سے بھی کہا کرتا ہوں کہ لفظ اہل حدیث یہ مسلک کے طور پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو سلف صالحین کے بڑے ان کے امام بھی ہیں، جبکہ یہ امام کسی اور کے نہ مانے، ان کے اپنے امام ہیں ابن تیمیہ، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس کو۔ ان کی کتابوں کو میں نے بڑے غور سے پڑھا ہے، انہوں نے کہیں بھی مسلک میں اہل سنت والجماعت کے علاوہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح اہل تشیع، یہ لفظ حضرت نہ حسین کا ہے، نہ حضرت علی کا ہے، نہ حضرت فاطمہ کا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، یہ بات کے رکھے ہوئے نام ہیں۔
باقی نام تو مکتب ہیں، جیسے مکتب دیوبندیت، مکتب بریلویت، یہ مدرسی ہیں، وگرنہ عقائد کے اعتبار سے دونوں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتی ہے۔ اس لیے میں آج بڑے کھلے لفظوں میں کہ مدینہ منورہ سے آیا ہوا ایک مسافر، میں وہاں مقیم ہوں، گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں جب بیٹھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ہی تصور ہوتا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کامیاب لوگ وہ ہوں گے جن کو طائفہ منصورہ کہا گیا، کامیاب ترین طبقہ، اور فرقہ ناجیہ قرار دیا، جو کامیاب ہوا اور جنت میں جائے گا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا نام ایک مرتبہ نہیں لیا۔ اہل سنت کو یہ اعزاز ہے، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھی ہوئی جماعت میں ہیں۔ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت کی اقتداء بھی واجب ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اقتداء بھی واجب ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، اعراض سے مراد راغب عن سنتی، چھوڑ دے گا، فلیس منی، وہ میرے امت میں سے بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری اور آپ کی نسبت اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور پھر بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے احیاء کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ جو میری سنتوں کا احیاء کرے گا اس دور میں، جس دور میں کہ سنت پر چلنا مشکل ہوگا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کو اس سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اب میں سنت کی تشریح کیسے کروں؟ اب سنت کے ساتھ آگے لفظ ہے جماعت۔ لفظ جماعت ایک جماعت کا تصور ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا جماعت پر ہاتھ ہے۔ اسی طرح علیکم بالجماعہ، لفظ جماعت حدیث سے ثابت ہے، تو اہل سنت والجماعت، ان دونوں لفظوں کا تصور بھی حدیث مصطفیٰ سے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں کیا بتاؤں، ایک کتاب ہے ابن اثیر کی، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آخری خطبہ کربلا میں دے رہے تھے تو انہوں نے جو ارشاد فرمایا، اور شیعوں کی کتب میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا نے فرمایا کہ میں نوجوانان جنت کا سردار ہوں گا اور دنیا میں اہل سنت والجماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوں۔ وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مفہوم کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ماخذ، سورسز آف لا اسلام، جن کو آپ ماخذ اسلامی کہتے ہیں، جن سے کہ ہم اسلام کی شریعت کو، یہاں ایک لفظ شریعت آیا تو یہ بھی بتا دوں، ہمارے اعتقادات کا تعلق ایمانیات سے ہے، ہمارے اعتقادات کا تعلق، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین کے جو اعمال ہیں ان کا نام شریعت ہے۔ شریعت کی تعریف ذہن میں آ گئی کہ شریعت اعمال رسول کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور تقریر، یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
اس اللہ نے یہ فرمایا کہ میری اطاعت میرے رسول کی اطاعت میں ہے۔ اب یہاں من یطع الرسول کا ذکر پہلے آیا ہے، فقط اطاع اللہ بعد میں، حالانکہ دوسری آیات میں ہے من یطع اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب ان دونوں میں اور ایک آیت ایسی آئی یا کئی آیات، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کام کے کرنے کا حکم میرے رسول تمہیں کریں اس کام کو کرو، اور جس کام سے میرے رسول تمہیں روک دیں اس کام سے رک جاؤ۔ اس کا نام شریعت ہے۔ اب رہا یہ کہ آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار امام حق ہیں، تو یہ کیا ان کا علیحدہ علیحدہ فرقہ نہیں، فرقہ اسے کہتے ہیں کہ جو ناجیہ فرقہ جو ناجیہ ہے، جو کامیاب اور ناجے جنتی، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر ان کے اعتقادات میں، اب یہ جملہ میرا ذہن نشین کر لیں، اگر ان کے اعتقادات میں اگر ائمہ کا اختلاف ہوتا تو ہم انہیں حق نہ کہتے، ہم اس لیے انہیں حق کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ ایمانیات ہیں۔ اس کے بعد شریعت کے وہ اصول جو ضروریات دین میں ہیں، جن کی انکار پر کفر ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو ابھی۔ ضروریات دین میں جب اختلاف نہیں تو چاروں حق ہیں، ائمہ اربعہ ہوں یا سلف صالحین اہل حدیث ہوں، یہ حق ہیں۔ میں بڑے واضح وضاحت سے کیوں کہ کسی اہل حدیث عالم نے یا کسی امام نے، امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، اس کے علاوہ امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان کے اعتقادات میں اللہ کے ساتھ عقیدہ، کتابوں کے ساتھ عقیدہ، فرشتوں کے بارے میں عقیدہ، آخرت کے بارے میں عقیدہ، قضاء و قدر میں عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی الوہیت پر عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں۔ بات سمجھے ہیں؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ فرقہ جو اعتقادات میں اختلاف کرتا ہو اس کو ہم ناجیہ نہیں کہہ سکتے۔ ناجیہ جس کی حدیث میں ہے کہ وہ طائفہ منصورہ جو جنت میں جائے گا، وہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہو۔ اسی کا نام جماعت اہل سنت یا اہل سنت بے کہہ دو نا خود، اس پر خوشی ہونی چاہیے، اہل سنت والجماعت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں کن کن کی طرف سے کیسے کیسے ارشاد آپ کے بیان کروں۔ اہل سنت والجماعت جس کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ سب سے پہلا عقیدے کا نقطہ کیا ہے؟ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اب آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ اہل سنت والجماعت ہیں، تو پہلا عقیدہ ہمارا کس کی ذات کے ساتھ؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا۔ تو اب اگر اس میں کوئی اضافہ کرے تو پھر ذرا سوچے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے ان اصول اور ضوابط کے خلاف ہے۔ اس کا دعویٰ کہ میں اہل سنت ہوں وہ باطل ہو جاتا ہے جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا کہے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجت روا، مشکل کشا اور مدد کا نعرہ رسول کا بھی نہیں لگایا، انہوں نے کس کا لگایا؟ کہہ دو اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،
جب بھی تم مدد مانگو، حضور فرما رہے ہیں، اور اپنے صحابہ سے، تو آپ کہہ دیتے تھے میری مدد مانگو. نہیں، اذا استعنت، جب تم مدد مانگو، فاستعن باللہ، تو صرف اللہ کی مدد مانگو، کیونکہ میں بھی اس کی مدد مانگتا ہوں. سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتا ہوں؟ ایاک نعبد، کہ تیری ہی. اب یہاں ہی تو عبادت کے ساتھ ہو گئی، اور ادھر بھی کیوں ہے؟ ایاک، تیری ہی عبادت، نعبد، عبادت کرتا ہوں، وایاک، اس میں تو ہی لاتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں. وایاک نستعین، لفظ اللہ نے 2 مرتبہ ایاک کہا، کہ تم عبادت میں بھی یہ تصور کرو کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ ہی کی، بھی کی نہیں. وایاک نستعین، مرزا صاحب، وایاک نستعین، اور میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. مدد کس سے مانگی؟ اس لیے پہلا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ما انا علیہ واصحابی، جس پر اللہ کے رسول بھی اور صحابی بھی جس پر قائم تھے. یہ معنی ہے ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس پر. نبی بھی اس بات پر پابند ہے کہ وہ عبادت صرف اللہ کی کرتا ہے، اور مدد بھی. اب میں نفی خود بخود آپ کے دلوں میں آتی جائے گی. میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا، پہلے آپ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو مخاطب کریں کہ آپ اپنے آپ کو، ادھر تو اہل سنت کہتے ہیں اور ادھر کتنوں کی مدد مانگتے ہیں. بتاؤ، تصور میں لائیے. میں ان تمام مسلک کے علماء سے جو میرے پاس بھی آتے ہیں، مدینہ میں ملاقات ہوتی ہے، میں انہیں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ، یا تو پھر اپنے آپ کو حنفی نہ کہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے مواحد تھے کہ اگر میں اس کی شان میں ان کی مواحدانہ زندگی بتانا شروع کر دوں، یہ خطبے کا وقت ہی ختم ہو جائے گا. بات سمجھیں؟ جس شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم لیتے ہیں، وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے حملی تھے. اپنے مسلک کے اعتبار سے حملی تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تارک الصلاۃ گناہگار ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، بہت بڑا فاسق ہے، گناہگار ہے. مگر امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے صرف چند نمازوں پر. جو چھوڑ دے اور نہ پڑھے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے بیوی کو. ہاں، نام لینے میں تو محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت آسان ہے، اور ان کے مسلک اور مذہب کو دیکھیں تو یہی نعرہ لگانے والے نہ نمازی ہیں اور نہ ہی ان کے مسلک پر چل رہے ہیں. اب میں یہ نہیں، وہ بھی اہل سنت ہیں. میں نے تو اہل حدیث علماء کے بارے میں، کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، میں انہیں بھی اہل سنت ہی میں سمجھتا ہوں. مگر میرا ان سے یہ ایک اعتراض ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں، یا پیر صاحب اپنے آپ کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں، یا کوئی اپنے آپ کو بریلوی کیوں کہتا ہے. پہلے تو ہم مذہباً اسلام اور مسلمان ہونے کے ساتھ ہمیں جو شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اہل سنت والجماعت کا ہے. کون سا ہے؟ باقی انکار نہیں. مکتب مدرسے ہیں، علی گڑھ مدرسہ تھا، علی لکھتے ہیں. دیوبند ایک بولو مدرسہ ہے. اہل سنت والجماعت کا کسی شخصیت یا مدرسے کے ساتھ تعارف نہیں، یہ رسول اللہ کے فرمان سے اس کا تعارف ہے. بات سمجھیں میرے دوستوں اور بزرگوں؟ اب توحید کا جو مسئلہ ہے، یہ پہلا ہی نقطہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت، اس کے اسماء و صفات، اور اس کے ساتھ اس کی یعنی سلطنت، اس کی حکومت. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل. اب آپ اپنے ذہنوں میں لائیے
کہ آپ لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو خود ہی دیکھتے ہیں کہ وہ قبر کی پوجا کر رہا ہے۔ میں اگر حق نہیں بولوں گا، میں نے اپنی قبر میں چلا جانا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا سجدہ جائز نہیں تو کسی پیر فقیر کا کیسے جائز ہے؟ ہاں، یہ کون سا تصور ہے آپ کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے، وہاں ایک چرواہا کھڑا تھا، اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، تو آپ نے اس کو بھی ایسی اسلام کی دعوت دی جیسے مجمع میں دیتے تھے، کیونکہ حضور کے نزدیک مجمع ہو یا ایک ہو، کوئی جنتی بن جائے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ آپ نے اس کو خطبہ دیا، وہ چرواہا بڑا کیا کہ ایک میں اور ایک اپنے آپ کو کہنے والے کہہ رہے میں رسول ہوں۔ آپ آگے جب جملہ دیا کہ اگر تم اس جنگل میں مجھ پر ایمان لے آ تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں اندھیرے میں آتا ہوں اور اندھیرے میں بکریاں چرا کر جاتا ہوں، سورج بھی راستے میں طلوع ہوتا ہے اور غروب بھی راستے میں ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہوں، سو جاتا ہوں، میں نے نہیں سنا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سنا بھی پہلی بار۔ تو آپ اس وقت فیاضی میں تھے، تو اس نے کہا کہ میں کیسے آپ کو رسول مانوں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی نشانی مانگ لو۔ تو اس نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ وہ سامنے درخت کھڑا ہے، اگر وہ یہ کہہ دے یہ رسول ہیں تو میں مان جاؤں گا۔ تو آپ نے درخت کو اشارہ نہیں دیا، آپ نے اس اعرابی بدو سے جو چرواہا تھا اس سے یہ فرمایا جاؤ اس درخت کو کہو کہ تمہیں رسول بلا رہا ہے۔ آپ سمجھ آئی کہ حضور کو صرف انسانوں اور جنات نے نہیں پہچانا، وگرنہ جنگل کے درخت ہوں یا پہاڑ ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، حضور نے فرمایا سب مجھے جانتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس نے وہ کیونکہ دیکھا چہرہ بڑا نورانی، بڑا خوبصورت، حضور کا تو چہرہ کیا، وہ دوڑے دوڑے درخت کے پاس گیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ درخت کو کہو رسول تمہیں بولو، رسول تمہیں، ہمیں بھی رسول بلا رہا ہے۔ اپنا تصور بھی لایا کرو، ہم تو مانتے ہیں اور ہمیں رسول بلا رہا ہے۔ نماز میں، اذان کی آواز میں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ بلال کے قول نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے فرمان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بدو وہاں ہی کھڑا تھا اور درخت جڑوں سمیت رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ گیا۔ اب وہ دوڑے دوڑے آیا، حضور نے کہا رک جاؤ ابھی رک جاؤ، کیونکہ تو نے کہا کہ وہ اگر کہے کہ میں رسول ہوں پھر مانو گے، تو آپ نے اسے نہیں کہا میں رسول ہوں، آپ نے اسے جو سوال کیا وہ بڑا عظیم ہے۔ آپ نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ اب تو سب کہہ دو سبحان اللہ، من آنا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ۔ اب وہ جو تھا نا بدو، اس نے یہی سمجھا کہ جو اتنا بڑا ہے، اللہ کا رسول بہت بڑا ہوتا ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ، پھر ہمارے رسول جو سارے نبیوں سے افضل، ساری مخلوق سے افضل، ان کے تو جسم اثر کے ساتھ جو مٹی مس کر رہی ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل۔ یہ بھی عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اس کو بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ سمجھو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس اعرابی بدو نے اپنی محبت میں، کس میں؟ حضور کے قدموں کے اوپر جھکنے کا ارادہ کر لیا۔ ابھی جھک ہی رہا تھا کہ حضور نے اس کے سر کو پکڑ کر کھڑا کیا اور فرمایا میں نبی ایک کے آگے جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کیسے ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاؤں پڑ جائے، ماں کو بھی جس کے قدموں کے نیچے، اب یہ بھی عقیدہ سن لو، ماں کے قدموں کے نیچے الجنت تحت اقدام الامہات، مگر آپ کو یہ اختیار نہیں کہ اگر وہ بیٹھی ہے اور تم یہاں نیچے کھڑے ہو
اور تم سجدہ کر کے اس کے پاؤں زمین پر ہوں اور چوم رہے ہو، یہ تعظیماً سجدہ بھی منع ہے۔ اور اس میں اگر نیت یہ بھی ہو کہ صرف ماں کی چوکھٹ اور جنت کی چوکھٹ کو میں چوم رہا ہوں، تو پھر اس کا طریقہ یہ، وہ جب سو جائے چارپائی پر، تم پھر بیٹھ کر جھکی نظروں میں تو ضرور، مگر سر صرف کس کے سامنے جھکانا ہے؟ بولو، جبین اور نیاز کس کے آگے؟ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ سمجھ آ گئی؟ اس چہرے کو کس نے بنایا؟ صرف ارادے سے یا اپنے ہاتھ سے؟ جانتے سارے ہیں مسئلے، آپ نبی کہتے سب کہہ رہے تھے۔ اس چہرے کو اپنے ہاتھ سے کس نے بنایا؟ حضرت جبریل امین کے ہاتھوں سے، پاؤں سے لے کر سر تک اللہ نے بنوایا جبریل سے، اور پھر فرمایا چہرہ نہ بنانا، اور روح بھی میں ڈالوں گا، چہرہ بھی میں بناؤں گا۔ اور پھر آدم کے اس پتلے کو زمین سے اٹھا کر کہاں لے جایا گیا؟ بولو نا، جنت میں۔ کہاں لے جایا گیا؟ اور جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے۔ یہ بھی عقیدہ ہے۔ اب میں اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں کہ جنت ساتوں آسمانوں کے اور جہنم ساتوں زمینوں کے، اور زمین پلیٹ فارم ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن میں نجد کہتے ہیں راستے کو، هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس میں دو راستے ہیں، ایک بلندیوں پر جنت میں جا رہا ہے اور ایک پستیوں میں، اور فاصلے کے اعتبار سے دونوں کا فاصلہ زمین سے برابر ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ، زمین فرش ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے الارض فراشا والارض ارض فراشا، زمین کیا ہے؟ فرش ہے۔ والسماء بنا، آسمان کیا ہے؟ اب پہلا آسمان فرش بنا اور دوسرا آسمان اس کی، بولو، چھت بنا۔ ساتواں آسمان چھت بنا اور چھٹا آسمان اس کا فرش ہے۔ ساتواں آسمان فرش بنا اور اس کی چھت کیا ہے؟ جنت۔ اس کی چھت کیا ہے؟ اب میں تصور دیتا ہوں اسلام کا عقیدے کا، یہ سارے فرش اور چھت اللہ تعالیٰ نے جو بنا رکھے ہیں، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت جب سور اسرافیل پھونکا جائے گا، پہلے تو چیزیں اڑیں گی اور سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، یعنی یہ پہاڑ اور زمینیں بلندی پر جا کر ٹکرا جائیں گی۔ یکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ پہاڑ جتنے ہیں رنگین اون کی طرح اڑیں گے، مگر اللہ تعالیٰ والارض جميعا، ان ساری چیزوں کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ تو فرش ختم ہو گیا۔ الارض فراشا، قرآن نے کہا کہ میں نے زمین کو کیا بنایا؟ بولو، وقبضتہ والارض جميعا، کہا اس کی خوبصورت جو میں نے کمکمے لگا رکھے ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، زینا السماء الدنیا، یہ آسمان پر نہیں ہے، یہ زمین والوں کی زینت ہیں۔ بات سمجھے ہیں؟ آسمان کو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ وقت کا پابند بنایا جا سکتا ہے؟ ہمیں اللہ نے بنایا ان کے ساتھ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ عقیدہ ہے اب ہمارا کہ ساتوں زمینوں کو اللہ تعالیٰ کس میں لے لیں گے اور مٹھی میں لے کر کیا بنائیں گے؟ مکہ۔ تم بہت بنایا کرتے ہو، پرویز مشرف بھی بناتا تھا۔ ہاں، اب ہسپتال میں پڑا، بیوی پوچھنے نہیں جاتی۔ اس مکے میں، اس مٹھی میں زمین رب ڈال دے گا تو فرش اس کے اندر آ گئے۔ بات سمجھیں؟ والسماوات مطویات بیمینی، پھر اس مٹھی کو مکہ بنا کر جب اللہ اپنے مکے کو لہرائے گا، ساتوں آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ اب نہ یہ فرش رہیں گے اور نہ چھت، اب ایک فرش ہوگا اور ایک چھت ہوگی جس کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سورہ اسرافیلی کا اثر یہ عقیدے میں ہے، سورہ اسرافیلی کا اثر زمین و آسمان پر پڑے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے، مگر دو چیزیں اسی طرح رہیں گی، تیسری اس کی چھت رہے گی، وہ عرش ہے، اور دو چیزیں اسی طرح رہیں گی، ایک جنت اور ایک جہنم۔
سن رہے ہو؟ جنت اور جہنم پر سورہ اسرافیلی کا اثر بولو، اس کو فنا ہوگی؟ وہ تو اللہ نے خالدین فیہا ابدا کہہ دیا، جب بنایا ہی ان کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا تم ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ جنت بھی ہمیشہ، زور سے کہو۔ آج میں تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کو عقیدے کی بات، کیونکہ انہوں نے موضوع مجھے ایسا دیا ہے جو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں، یہ جمعے کے خطبے میں نہیں آتا۔ اب آئیے اسی عقیدے میں ساری چھتیں ختم، سارے فرش، تو پھر مجھے وہ حدیث سامنے آتی ہے کہ ایک سایہ ہوگا قیامت کے دن جس کا نام ہے عرش، وہ چھت جنت کی رہے گی، باقی جہنم بھی بغیر چھت کے، جہنم بھی، اور وہ یطوفون بینہم بین حمیم آن کے ساتھ یعرفون کے ساتھ، کہ جو جہنمی وہاں دوڑیں گے، جہنم میں بھاگیں گے، کوئی سایہ ملے، بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، انہیں تو اللہ الی بنا کر اور کیا بنا کر جہنم میں پھینکے گا۔ اب یہ لفظ پھینکنا ہے، جہنمیوں کو بولو اوپر یا نیچے، اور جنتیوں کو قرآن پڑھنے والے حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت وہاں تیری جنت کی منزل۔ اور شہید کا کیا مقام ہوگا، اور صحابی کا کیا مقام ہوگا، اور نبی کا کیا مقام ہوگا۔ اب یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں، وہ ختم تو نہیں ہوگی، اب میں تو بیان ہی نہیں کر سکتا جی، ایسا نہ ہو پھر آپ۔ ایک بات بتا دوں، میری تقریر میں جب کوئی گھڑی کو دیکھتا ہے نا تو میرا دل مدینے سے آنے والا شخص جو ہو وہ پھر اداس ہوتا ہے نا، تو پھر میں ان سے 5 دفعہ ایک نے مجھے کہا فون کر کے کہ مجھے حضرت معاف کیجئے کہ آپ یہ جملہ کہہ گئے تھے۔ میں نے کہا جمعے میں گھڑی دیکھو گے نا، پھر یوٹیلیٹی سٹور میں، ڈاکٹر کی لائن میں، ہاں، اور پھر اوکے ٹکٹ ہوگی، اور جہاز لیٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر ان لائنوں میں کھڑا ہونا ہوگا، اس لیے نماز کے لیے گھڑی نہ دیکھا کریں۔ اور اچھا یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں ہر ایک کو، لیکن تصور میں نہیں آتا، میں نے اس کے تصور میں ڈال دیا تھا کہ تم جب انتظار گاؤں میں کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں نماز کی گھڑی کا وہ وقت جو تم نے دیکھا تھا اس کی سزا رب دے رہا ہوتا ہے کہ آپ پیسے بھی دو بینک کو اور لائن میں بھی کھڑے ہو جاؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہاں پر میں ایک فلسفہ بتا گیا، آگے آئیے کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت جس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اور صرف آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں یا شریعت بھی؟ بتا دو نا، کتنے مسلمان ہیں جو عقیدہ اہل سنت ہے والجماعت اور کہتے ہیں جی ہم سے یہودی بہتر؟ اللہ نے فرمایا جو کفر پر رہا اور کفر پر مرا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ اب عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن نص ہے، ماخذ، سورسز آف لا آف اسلام میں 4 ماخذ ہیں، سورسز، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن، دوسری چیز سنت، تیسری چیز اجماع، چوتھی چیز قیاس۔ تمہیں تو نہیں پتہ، نہیں، خاموش بیٹھے ہو۔ حضور نے فرمایا تھا حضرت معاذ سے کہ تمہیں میں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں یمن میں، تو کیسے فیصلے کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن سے۔ آپ خوش ہوئے، فرمایا اگر قرآن سے نہ ملے تو؟ کہا آپ کی سنت سے۔ کہا اگر اس میں بھی نہ ملے تو؟ کہا اجماع کر لوں گا، قیاس ہو جائے گا۔ یہ آپ نے ماخذ بتا دیے۔ اب آئیے میں اس موضوع کو پھر کبھی لوں گا ختم نبوت کا، مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، اول الخلق ہیں، افضل الخلق ہیں، اکرم الخلق ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، صاحب شفاع ہیں، صاحب براق والمعراج ہیں، اور آپ کا نام محمد الرسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ۔ اور اس نے عرش بنانے سے پہلے
کرسی بنانے سے پہلے، فرشتے بنانے سے پہلے جب کسی کو بھی نہیں بنایا تھا رب نے تو اس کی بندگی ہوئی تھی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بندگی ہوئی تھی؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ ایک وحدہ لا شریک ذات تھی، جب اس نے ابھی کسی کو بنایا ہی نہیں، نہ پانی، نہ فرش، نہ عرش، نہ ملائکہ، تو عبادت کا تصور آ سکتا ہے؟ عبادت وہ ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز نے کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ حضرت رسول اللہ کو۔ اول الخلق میں حضور کی روح اقدس کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر یہ بھی عقیدہ ہے کہ رب نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول الخلق ہونے کا مقام دیا، بعثت میں سب سے آخر میں، اور پیدا ہونے میں روح اقدس سب سے پہلے۔ اول ما خلق اللہ نوری میں، یا انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرهم فی البعث، اسی پر جملہ ختم کرتا ہوں۔ تو رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اقدس کو جب بنایا تو اللہ نے اس کو سلام کیا، اور روح اقدس نے رب کا سجدہ کیا۔ پھر پانی بنائے، اور پانیوں پر رب نے کیا بنایا؟ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کیونکہ ہر چیز کی تخلیق میں یعنی اس کی حیات پانی کے ساتھ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو میں نے کس سے زندہ رکھا؟ میں جاتا ہوں کبھی کبھی بڑے بڑے یورپین کنٹریز میں، بارسلونا میں گیا، وہاں لکھا ہوتا ہے 400 سال پہلے کی بلڈنگ ہے، سیوریج کا نظام بھی ٹھیک، گلیاں بھی ٹھیک، نالیاں ٹھیک۔ میں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا یا تو بارش زیادہ آتی ہے، جب نہ ہو تو سیوریج کے نالیوں کو بھی دھویا جاتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ آیت سامنے آئی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، بلڈنگ کی بھی حیات وہ بھی پانی کے ساتھ رکھ دی۔ جب زمین پر پانی برسنا ختم ہو جاتا ہے تو وہ زمین کیا کہلاتی ہے؟ مردہ۔ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جب اس پر بارش کا پانی پڑتا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس میں آبادیاں قائم کرتا ہوں، پہلے فرمایا میں اس زمین کو زندہ کرتا ہوں مرنے کے بعد۔ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اس زمین کو میں زندہ کرتا ہوں، کس سے؟ بارش سے۔ بعد، بولو نا، آیت پڑھو، دیکھ قرآن نے واضح کیا، احیاء الارض بعد موتها، زمین بھی مرتی ہے اور اس کو پانی سے زندہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اب یہاں یہ بھی تصور دے دوں کہ جب نئی زمین اللہ بنائے گا اور پرانی زمین میں جتنی قبروں میں چلے گئے، ان کے اندر ریڑھ کی ہڈی میں ایک بیج ہے چھوٹا سا، جو میڈیکل سائنس کو بھی نظر نہیں آتا، کس کی قدرت میں ہے؟ وہ جس وقت زمین پر ڈالا جائے گا اور بارش آئے گی تو ہر انسان کھڑا ہو جائے گا۔ لا یزال قدم ابن آدم۔ اب یہ بھی عقیدہ بتا دوں، اس زمین پر چلنے میں ہمیں اختیار ہے، اپنے پاؤں نیکی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، برائی کی طرف بھی، مگر قیامت کے دن یہی پاؤں ہوں گے۔ لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5 یوم القیامہ، عن عمری فیما افنا، وعن شبابی فیما ابلا، وعن مالو من این اکتسبا، وفیما انفقا، وماذا عمل فیما علما۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اولاد آدم کے قدموں کو زمین پکڑ لے گی۔ اپنی مرضی پر چلنے والوں، یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ بھی عقیدے میں ہے کہ اس دنیا میں ایک سانس لے کر پیدا ہونے والا بچہ ہو یا 100 سال کے سانس لے کر مرنے والا بوڑھا ہو، دونوں کی حیات ہے۔ باقی گھڑیاں ہیں، اذا جاء اجل لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ٹائم ختم، مگر وہ ٹائم جو ختم ہوگا، یہاں تو خطیب وقت کو آگے لے جا سکتا ہے، وہاں موت کو کوئی ڈاکٹر اور بادشاہ بھی۔ یہ تصور مسجد میں رکھا کرو کہ تم جتنے بھی فیصلے اپنی پروگرام کے بنا لو، موت کا علم تمہیں نہیں ہے۔ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا اس کا علم کس کے پاس ہے؟ کتنی بیماریاں آئیں، کرونا وائرس آئی، پھر ایک لہر ہے، دوسری ہے، اب تیسری ہے، ان کا علم انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اور آئندہ جو بیماریاں آنے والی ہیں ان کا علم ہے؟ کل کیا کیا ہوگا یہ ہے؟ تو ڈرو، اتقوا نفسک، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرتے رکھو،
اور اسی پر میں عقیدے کی بات تو پھر کبھی کسی موضوع میں لوں گا، ابھی تو میں نے المفند پر بھی بولنا تھا، لیکن اتنا کہہ دوں میرے دوستو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور قرآن پاک میں ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، فکر کرو کبھی رات کو سونے سے پہلے بچوں کو نماز کی تلقین کر دیا۔